اس وقت لڑنے بڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جیریکو کی آمد نے مجھے صورتحال کو کسی اور زاویے سے سمجھنے پر آمادہ کر لیا تھا اور اس وقت میرے دماغ میں بہترین پلاننگ تھی۔ لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے میں جیریکو کا تعاون حاصل کر سکتا تھا اور اس وقت میں اس پلاننگ پر غور و خوض کے علاوہ اور کچھ کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ آئندہ لاہے عمل تیار کرنے کے بعد ہی جیریکو سے رخصت ہوا جائے، لیکن لڑنے بڑھنے اور جوا کھیلنے کا شیدائی یہ شخص اب بھی خون خرابے کے موڈ میں تھا اور میں اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ جیریکو نے غالباً جوئے میں $50,000 جیت لیے تھے اور مخالف پارٹی رقم جیریکو سے واپس لینے کے لیے آئی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس کا قول تھا کہ میں کوئی بھی واردات کیے بغیر سوتا نہیں ہوں۔ جیریکو کے یہ شب و روز اس کے اپنے تھے۔ پہلی بار جب اس سے میری ملاقات ہوئی تھی تو بھی یہ جوا کھیلنے کے دوران ہی جگڑ پڑا تھا اور پھر ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد ہم موقع واردات سے بھاگ نکلے تھے۔ اس وقت میرے ہاتھ ابھی کسی بھی انسان کے خون سے نہیں رنگے تھے۔ اس وقت میں قاتل نہ تھا، لیکن آج نہ جانے کتنے آدمیوں کا خون میرے ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ میری یہی کوشش تھی کہ یہ لوگ پرامن حالت میں واپس چلے جائیں اور میں جیریکو کے ساتھ کوئی لاہے عمل ترتیب دے کر ہی واپس جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کافی کوشش کی، لیکن ایک تو آنے والے آئے ہی لڑنے کی نیت سے تھے اور دوسرے جیریکو کو قابو میں رکھنے کی کوشش برابر نہ ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور مجبوراً مجھے بھی عملی طور پر اس میں حصہ لینا پڑا۔ ایک جیریکو سے چمٹا ہوا تھا اور دوسرا مجھ سے۔ اس دوران میں سوچ رہا تھا کہ اگر لڑائی بڑائی کا سکور یہی ہے تو پھر جیریکو کا سامنا مجھے مہنگا پڑے گا۔ میرے ساتھ چمٹنے والے کی قوت برداشت مجھ سے زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا ایک گونسا اگر میرے جسم میں بل ڈالتا تھا تو دوسرا گونسا پلک جھپکنے میں وہ بل نکال دیتا تھا، جبکہ دوسری طرف جیریکو اپنے مخالف کو بری طرح رگید رہا تھا۔ میں اس وقت ایک اجڑ اور جاہل شخص کے پلے پڑ گیا تھا جس نے میرا تمام مارشل آرٹ کھونٹی پر لٹکا دیا تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں ذہنی طور پر اس ہاتھا پائی کے لیے تیار نہ تھا جس کا مجھے اچھا خاصا نقصان ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے اپنے حواس کو بکھرنے نہیں دیا اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں اس کا ہر وار سہتا چلا گیا۔ ہماری ڈینگا مشتی اچھا خاصا شور کر رہی تھی۔ اسی آن کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن دروازہ کھولنے کی فرصت کسے تھی؟ اچانک ہی میرے مخالف نے ایک ہاتھ میرے جبڑے پر رسید کیا۔ اس کی ضرب ہتھوڑے کی طرح پڑی تھی جو میرے پورے جسم کو جھنجھوڑتی چلی گئی۔ غصے کی شدت سے میری حالت بگڑنے لگی۔ میری حالت دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ میری سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفقود ہو چکی تھی۔ میں مستقبل کی کسی بھی تشویش سے بے خبر ہو گیا تھا۔ میں نے ٹانگ اٹھائی اور پوری قوت سے دے ماری۔ میری ٹانگ اس کی ناف کے نیچے پڑی، ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی چیخیں بڑی ہولناک تھیں۔ جیریکو اور اس کا مخالف بت بن کر رہ گئے اور باہر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ مقتول کا ساتھی بے بسی سے چیخا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبراہٹ سے جیریکو کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خود اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا تم دونوں کو اس کمرے میں داخل ہوتے کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے جلدی سے مقتول کے ساتھی کو مخاطب کیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی لاش کو باتھ روم میں چھپاتا ہوں اور دروازہ کھولتا ہوں۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اپنے بیان میں اپنے کسی ساتھی کا تذکرہ نہ کرو اور فقط یہی بتاؤ کہ تم اکیلے ہی ادھر تھے اور ہم دونوں تمہیں پیٹ رہے تھے۔ دیکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا انجام بھی اپنے ساتھی سے مختلف نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہی بیان دوں گا۔ وہ بولا، اگر دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں پاتال سے بھی نکال دوں گا، میں نے خونخوار لہجے میں کہا اور مقتول کی لاش کو باتھ روم کی طرف دھکیلنے لگا۔ لاش کو باتھ روم میں چھپانے کے بعد میں نے چٹخنی نیچے گرا دی۔ چٹخنی نیچے گرتے ہی آدمیوں کا ایک سیلاب اندر امڑ آیا۔ اس میں ہوٹل کی سیکیورٹی کا باوردی عملہ بھی تھا اور ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ان تینوں نے ہوٹل کا امن برباد کیا ہے، ان تینوں کو گرفتار کر لو۔ سیکیورٹی افسر نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی نفرت سے ہم کو دیکھ رہا تھا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف مجھے پیٹا ہے بلکہ میرے ساتھی کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش باتھ روم میں ہے۔ مقتول کا ساتھی زور سے چیختا ہوا بولا، قاتل لاش؟ سیکیورٹی افسر بری طرح بدکتا ہوا بولا اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب چھٹکارا بہت مشکل تھا۔ سیکیورٹی کا عملہ باتھ روم کی طرف بڑھا اور چند ہی لمحوں میں لاش دریافت ہو گئی۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ مقتول کے ساتھی نے خلاف توقع جیریکو کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے فوری طور پر میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جیریکو نے اس کی اچھی خاصی مرمت کی ہے اور یوں بھی اس کا اصل ہدف جیریکو تھا۔ اس کے علاوہ اگر وہ مجھے قاتل کے طور پر پولیس کے حوالے کرتا تھا تو بعد میں اسے جیریکو سے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ جیریکو ہی کو پولیس کے ہاتھوں میں دے کر اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ کیا تمہارا ساتھی ہے؟ سیکیورٹی افسر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ قاتل کا ساتھی ہے۔ تو گویا یہ بھی قاتل ہوا نا؟ دونوں کو گرفتار کر لو۔ اس نے احکامات جاری کیے
اور ہم پابا زنجیر ہو گئے۔ جب ہم گرفتار کر کے لے جا رہے تھے میری نظر انہی 2 آدمیوں پر پڑی جس کو میں ماڈل گرل کا نشانہ بنایا تھا اور جو میری نگرانی کر رہے تھے۔ نہ جانے یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے تھے۔ ہم کو گرفتار کر کے سیکیورٹی روم میں لایا گیا۔ یہاں پر سیکیورٹی کے عملے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ تمام لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ میں اس وقت بہت بری طرح آن پھنسا تھا۔ قتل کا الزام معمولی نہیں ہوتا کہ ہلکی سی باز پرس کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اب جب کہ کامن انٹرسٹ کے گرگے بھی مجھے پولیس کی تحویل میں دیکھ چکے تھے، مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش ہونے لگی۔ کامن انٹرسٹ کے کارکنوں کو سخت ہدایات تھیں، بلکہ مجھے بھی یہی احکامات ملے تھے کہ میں حتی الامکان پولیس کے ہتھے نہ چڑھوں۔ اب مجھے خبر نہ تھی کہ کامن انٹرسٹ مجھ سے کیا سلوک کرے گی۔ تم لوگ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ سیکیورٹی افسر نے مقتول کے ساتھی کو مخاطب کیا۔ ہم لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، یہ جھوٹ بکتا ہے۔ ہم لوگ کمرے میں بیٹھے تھے کہ یہ دونوں آئے اور ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور پھر میں نے اس کے ساتھی کو قتل کر دیا۔ تم نے قتل کر دیا؟ سیکیورٹی افسر نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، قاتل میں ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، قاتل میں ہوں۔ جریکو کی آواز ابری اور ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سچ سچ بولو، قتل کس نے کیا ہے؟ سیکیورٹی افسر نے مقتول کے ساتھی سے پوچھا۔ قتل اسی نے کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جریکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اس کا ابھی پتہ چل جائے گا، سیکیورٹی افسر نے کہا اور غالباً پولیس اسٹیشن فون کرنے لگا۔ سیکیورٹی افسر نے ریسیور نیچے رکھا اور ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے پولیس کو فوراً پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سیکیورٹی افسر نے ریسیور اٹھایا، کچھ دیر کوئی بات سنتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی اور چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، میں صرف اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک کوئی بات سننے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کو لے جاؤ، یہ قاتل ہے۔ اس نے جیریکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بلا وجہ تکلیف پہنچی، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اور اپنے ایک کارندے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دیں۔ میں پورے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کو احکامات ہی یہی ملے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ اصل قاتل میں ہوں، آپ مجھے گرفتار کریں۔ آپ اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب؟ آپ کو عرض کیا نا آپ جائیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، تمہیں اس شخص کو بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بے قصور ہے، تم اس کو گرفتار نہیں کروا سکتے۔ لیکن یہ قاتل ہے، اس نے ہوٹل کا امن خراب کیا ہے، یہ شکل و صورت ہی سے غنڈہ لگتا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو مقتول کے اس ساتھی کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنے حقیقی اندرونی تاثر کو اپنی آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا اور وہ سٹ پٹا اٹھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور میز پر گھونسے مارنے لگا۔ میں اس کی کیفیت کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسی کیفیت میں رہا اور پھر کہیں ٹیلی فون ڈائل کرنے لگا۔ ڈائل کیے جانے والے نمبر میرے شناسا نہ تھے۔ یہ اپنے ساتھی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ وہ جلاہٹ بھرے لہجے میں کسی سے مخاطب ہوا، لیکن سر، اوکے سر، اس نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کچھ بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے جریکو کی ہتھکڑیاں کھولنے کے لیے کہا۔ جریکو پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جریکو کو ہتھکڑیاں کھلنے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف دی، اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا اور میں جریکو کا ہاتھ پکڑ کر سیکیورٹی آفس سے باہر نکلا۔ یہ سب کیا ہے؟ جریکو نے دہشت سے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، یہ سب کیا تھا؟ جو بھی تھا اچھا تھا، لیکن اتنی جلدی تو پولیس سے مجھے کبھی پروفیسر نے بھی خلاصی نہیں دلائی۔ اب ہمارا ساتھ زیادہ اچھا نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اب کہاں ملو گے جلدی سے۔ اپنی الجھن دور کرنا چاہتا تھا، مزید الجھ کر رہ گیا۔ اس نے بڑبڑا کر کہا، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، جب یہاں سے جاؤ تو احتیاط سے جانا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارا تعاقب کرتا ہوا ملے تو اس سے ہوشیار رہنا۔ آج رات میں تمہیں اسی مکان میں ملوں گا جس میں تم نے ویون کو قتل کیا تھا۔ ویون کا قتل؟ کیا تمہیں اس مکان کا علم ہے؟ آخر تم ہو کیا چیز؟ وقت مت ضائع کرو اور نکل جاؤ، میں نے سرگوشی میں کہا اور سڑک پر ایک طرف چلنے لگا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ واپسی پر بڑے منظم طریقے سے میرا تعاقب کیا گیا تھا۔ اس ہوٹل میں تم کیا لینے گئے تھے؟ کیا تم اپنے معیار کے مطابق کوئی ہوٹل منتخب نہیں کر سکتے تھے؟ پیٹرسن نے مجھے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ بس یوں ہی دل لگی کے لیے کھیلنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا ساتھی تھا، بس وہ بے تکا ہی قتل ہو گیا اور یہ قتل میں نے کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ چند لمحوں کے لیے میرا بننے والا ساتھی کسی ناکردہ گناہ کی پاداش میں جیل میں سڑتا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے چھڑانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ کیا تمہیں جوا کھیلنے، شراب پینے یا قتل و غارت کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی؟ کیا تمہیں یہ نصیحت نہیں کی گئی ہے کہ اگر ایسا کر ہی لو تو پھر پولیس کے ہتھے نہیں چڑھو؟ تم تو بہت ہوشیار، عقل مند اور تیز ترار آدمی ہو، پھر پولیس کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟
صورتحال کچھ اس قسم کی ہو گئی تھی کہ ایسی باتیں تنظیم میں تمہارے کردار پر برا اثر ڈالیں گی۔ باہر کے حلقوں میں تنظیم بدنام ہوتی ہے، پیٹرسن نے کہا، اور میں سوچنے لگا کہ پیٹرسن واقعی صحیح کہہ رہا ہے۔ پیٹرسن کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا اور میں خاموشی سے اس کی تقریر سنتا رہا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے کہ میں نے بستر چھوڑ دیا، آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ باہر روشنی تھی، جیریلی اور پیٹرسن کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ مجھے علم تھا کہ اس وقت بیرونی دروازے کے سامنے محافظ کھڑے ہوں گے۔ محافظوں سے پرے اور بھی بہت سی آنکھیں میری منتظر ہوں گی۔ میں کسی قیمت پر بھی اس عمارت سے نکلنے کے لیے بیرونی دروازے کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس عمارت سے نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا تھا یہ مجھے اچھی طرح علم تھا، کیونکہ میں نے ہنگامی صورتحال کے دوران اس عمارت سے نکلنے کا راستہ بڑی مدت سے تاک رکھا تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھی اور فرسٹ فلور پر جا پہنچا۔ یہ مہمان خانہ تھا۔ میں اس کے ڈرائنگ روم میں گھسا اور باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کھول دی۔ پیٹرسن کو آج رات مجھ سے کسی مشکوک حرکت کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر کارنس پر کود گیا اور پھر اس پر چلتا ہوا ایک پائپ تک آیا۔ اس پائپ نے مجھے سطح زمین تک اتار دیا۔ یہاں پر کوئی مجھے چیک کرنے والا نہ تھا۔ تنظیم کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ میں ایسی مہیر العقول حرکت کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔ میں جس راستے سے فرار ہوا تھا یہ راستہ بڑی مدت سے میری نظروں میں تھا۔ میں گلیوں میں چوروں کی طرح چلتا ہوا پیٹرسن کی رہائش گاہ سے کافی دور جا نکلا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ جیریکو مطلوبہ منزل پر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اتنی دور آنے کے بعد اب مجھے تنظیم کے گرگوں سے کوئی خوف نہ تھا، بلکہ اب مجھے پولیس سے خوف تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک بار پھر مشکوک حالت میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤں۔ میں بچتا بچاتا ہارویسٹ اسٹریٹ تک پہنچ گیا۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی عمارت بھوتوں کا مسکن معلوم ہو رہی تھی۔ یہ ایک خونی عمارت تھی۔ اسی عمارت میں جیریکو نے ویون کو قتل کیا تھا اور پھر میں نے ویون کا معدہ پھاڑ کر گولی حاصل کی تھی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، کمرے سے گزر کر صحن میں آیا تو جیریکو کسی بدروح کی طرح اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ بہت انتظار کروایا تم نے۔ میں 11 بجے یہاں پہنچ گیا تھا، بہت مشکل سے پہنچا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کیا تمہارا تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ تم سے رخصت ہوا تو چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھ سے چند ایک اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میری نگرانی برابر جاری رہی۔ بس انہی سے بچنے بچانے میں سارا دن گھومتا رہا۔ بمشکل تمام 10:30 بجے میں ان کو ڈاج دینے میں کامیاب ہوا اور پھر 11 بجے تک یہاں پہنچ گیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے مسٹر جیریکو، میری خاطر تم یہاں مخمسے میں پھنس گئے ہو۔ بہرحال میں تم کو عنقریب ہی اس مخمسے سے نکال دوں گا اور تم لندن روانہ ہو سکو گے۔ آخر تم ادھر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ فضول باتوں میں ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے۔ ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، اور وہ کام کی بات کیا ہے؟ ہمیں اس عمارت میں داخل ہونا ہے جہاں پر تم نے میرے خلاف گواہی دینے والے کو قتل کیا تھا۔ کیا آج ہی رات؟ نہیں، ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے۔ کیا تم پروفیسر کو ٹیلی گرام دے کر مزید رخصت لے سکتے ہو؟ ہاں لے سکتا ہوں، لیکن کام کتنے دنوں کا ہے؟ 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی ٹیلی گرام دے دوں گا، لیکن مجھے یہاں پھنسا کر پروفیسر کی نظروں میں مجھے باغی نہ بنا دینا، اور یوں بھی میں تمہارا ساتھ ایک شرط پر دوں گا۔ کون سی شرط؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تم کو بتانا ہوگا کہ تم کیا چیز ہو۔ ہمارے آقا تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ ہم قتل کے جرم سے آنن فانن بری کیسے ہو گئے؟ اور اس عمارت میں ہم کیوں گھسنا چاہتے ہیں؟ میں وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا۔ اب جلدی سے بولو کہ کیا کرنا ہے۔ تم نے مجھے بلایا، میں سر کے بل چلایا۔ کام بتانا تمہارا کام ہے اور کر گزرنا میرا۔ اس تعاون پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا نے چاہا تو تم بھی مجھے اپنا مونس و غم گسار پاؤ گے۔ اب بتا بھی دو نا کہ پروگرام کیا ہے۔ تمہارے آقا جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ادھر امریکہ میں ہے۔ اس تنظیم کی لیبارٹری بھی ادھر نیو یارک میں واقع ہے۔ اس لیبارٹری میں میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے اس سے ملنے نہیں دینا چاہتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی بے خبری میں اس سے ملاقات کر لوں۔ تو کیا لیبارٹری اس عمارت میں ہے؟ اس عمارت میں تو نہیں ہے، لیکن ہر ماہ کی دوسری بدھ کو دن میں 2 بجے عمارت سے ایک کار نکلتی ہے جو سیدھی لیبارٹری میں جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کار کا تعاقب کر کے لیبارٹری تک پہنچ جاؤں۔ تو گویا تمہیں لیبارٹری کا علم نہیں ہے۔ اگر لیبارٹری کا علم ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ لیکن کار کا تعاقب کر کے اس لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے اس عمارت میں گھسنا کیوں ضروری ہے؟ اس کار کا تعاقب بھی تو آسان نہیں ہے۔ اس کار کے تعاقب کو اسی عمارت میں کمپیوٹر سسٹم سے چیک کیا جاتا ہے اور تعاقب کرنے والے کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس عمارت میں گھسو اور اس کار کے تعاقب کرنے والے کمپیوٹر سسٹم کا پتہ چلا کر اسے تباہ کر دو، لیکن پرسوں دوپہر 2 بجے سے پہلے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پرسوں جب اس کار کا تعاقب کروں تو مجھے کوئی مشکل نہ ہو۔ لگتا ہے تم کوئی بہت خطرناک چال چل رہے ہو۔ ہاں، اسے تم خطرناک بھی کہہ سکتے ہو۔ جتنا خطرہ تم کو عمارت میں گھس کر نظام کا پتہ چلانے اور اسے تباہ کرنے میں ہے، اتنا ہی خطرہ مجھے کار کا تعاقب کرنے میں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں کمپیوٹر سسٹم کا پتہ ہی نہ چلے
اور میں تعاقب کروں تو مجھے کوئی خطرہ نہ ہو۔ میرا خیال ہے یہ اتنی جلد بازی کا کام نہیں ہے۔ اگر میری ذرا سی شناخت یا نشاندہی ہو گئی تو پروفیسر مجھے زندہ جلا ڈالے گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پیشتر اس کے ہر اچھے برے نتائج پر نظر رکھنی چاہیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سوچ بچار اور منصوبہ بندی کے بعد کوئی کام کریں۔ زیادہ جلدی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ منہ کی کھانی پڑے۔ تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے؟ اس عمارت میں کمپیوٹر کا کھوج لگانا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں کار کا تعاقب بقول تمہارے وبال جان بن سکتا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کار کی عمارت سے نکلتے ہی پوری عمارت کو تباہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر سسٹم ضائع ہو جائے گا اور کار کے تعاقب کو کوئی چیک بھی نہیں کر سکے گا۔ جریکو کے موٹے دماغ نے ایک عجیب و غریب مشورہ دیا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مشورہ کس حد تک قابل قبول ہے، لیکن ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے کہا، سوچ بچار کے بعد تم مجھے بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کر گزروں گا۔ سوچنے کے لیے وقت بھی تو نہیں ہے نا؟ پرسوں بدھ ہے، اگر پرسوں دوپہر 2 بجے کار کا تعاقب کرنے پر تیار نہ ہوئے تو معاملہ التوا میں پڑ جائے گا اور ہمیں پھر پورا 1 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں جلد بازی کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی بجائے اگر ہم 1 ماہ انتظار کر کے کوئی محفوظ منصوبہ بندی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اس آدمی سے ملاقات میں کوئی جلدی تو نہیں ہے؟